السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اسی طرح سے وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، یہ بھی انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ دین اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ایمان اور تقوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار کا درست ہونا کس پر ڈیپینڈ ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق و کردار کا درست ہونا یہ دل پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ دل ہی اخلاق کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ اگر دل میں محبت ہو، نرمی ہو، رحم ہو، تقوی ہو، خوف الہی ہو، تو انسان کے اخلاق خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اور ایسا اخلاق مند انسان جب کسی سے باتیں کرتا ہے، بڑی ہی مسکراتی ہوئی چہرے سے باتیں کرتا ہے، اور سخت لہجے میں گفتگو کرنے کے بجائے نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے، اور کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے، پریشانی میں دیکھتا ہے، تو اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں اس سے دیکھی نہیں جاتی، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مصیبتوں میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، دوسروں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دل میں تکبر ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ریا ہو، تو انسان کے اخلاق و کردار بگڑ جاتے ہیں۔ اور ایسا بد اخلاق انسان، ایسے برے اخلاق کا حامل انسان جب کسی سے باتیں کرتا ہے، تکبر سے باتیں کرتا ہے، نرم لہجے میں گفتگو کرنے کے بجائے سخت لہجے میں گفتگو کرتا ہے، کسی کو مصیبتوں میں دیکھتا ہے، پریشانیوں میں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کسی کو خوشحال دیکھتا ہے تو حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے، اور لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کے بجائے لوگوں میں اس کے عیبوں کو بیان کر کے اور معاشرے کے اندر برائیوں کے پنپنے کا سبب بنتا ہے۔ اور ایسا بد اخلاق انسان جب زمین پر چلتا ہے تو اکڑتے ہوئے غرور و تکبر کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اپنی اس بد اخلاقی کی وجہ سے وہ سماج میں، معاشرے میں اور رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اپنے مقام و مرتبے کو گھٹا لیتا ہے، اپنے وقار کو گرا لیتا ہے، اور ایسا انسان سماج میں، معاشرے میں اپنے وقار کو گھٹانے کے ساتھ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی کیا ہے؟ وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کی درستگی یہ ایمان کی درستگی ہے، دل کی درستگی یہ اعمال کی درستگی ہے، دل کی درستگی یہ اخلاق کی درستگی ہے، دل کی درستگی یہ جسم کی درستگی ہے۔ اگر دل ٹھیک ٹھاک سب کچھ ٹھیک ٹھاک، اور اگر دل میں فساد ہے، دل میں بگاڑ ہے، دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر برائی ہے، تو سب کچھ تباہ و برباد۔ اس لیے دل کی اصلاح کرنی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اخلاق کا منبع یہ دل ہے، کیونکہ اخلاق کا منبع کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ اخلاق کا منبع یہ ہماری زبان نہیں، اخلاق کا منبع یہ ہمارے ہاتھ نہیں، اخلاق کا منبع یہ ہمارے پیر نہیں، اخلاق کے منبع یہ ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح نہیں، اخلاق کا منبع یہ ہماری مال و دولت نہیں، اخلاق کا منبع یہ ہماری شان و شوکت نہیں، اخلاق کا منبع یہ ہمارا دل ہے۔ دل نرم ہوگا تو زبان نرم ہوگی، دل میں رحم ہوگا تو عمل میں رحم ہوگا، دل میں تقوی ہوگا تو کردار میں پاکیزگی ہوگی۔ اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا التقوی ہا ہونا، اے لوگو
تقوی یہاں ہے۔ تقوی کہاں ہے؟ تقوی یہاں ہے، یعنی اصل تقوی جو کردار کو جنم دیتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے میرے بھائیو۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، کل اناء بما فیہ ینضح، کہ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر غصہ، نفرت اور تکبر بھرا ہوا ہے تو ذرا ذرا سی بات پر اس کے منہ سے گالیاں نکلیں گی، اور اگر اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں اس کے منہ سے دعائیں ہی نکلیں گی۔ میرے بھائیو، الغرض ہماری گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اپنے ظاہر کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے باطن کو، اپنے دل کو سنوارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے اگر ہم بہترین اخلاق چاہتے ہیں تو ہمیں پارلر میں جانے کے بجائے تزکیہ نفس کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان اچھی ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہمارے آپسی تعلقات اچھے ہوں، ہمارے رشتے مضبوط ہوں، تو سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ اچھے اور برے اخلاق یہ دل پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ کس پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں؟ یہ دل پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ دل عطا فرما کہ جس میں ایمان ہو، اخلاص ہو، تقوی ہو، محبت ہو، نرمی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا، اے اللہ ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔